اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بفضل پروردگار اور بتصدق حضرت امام زمان علیہ السلام وہ ادارہ کہ جس کا نام قرآن و اطرت اکیڈمی ہے اور جو 35 سال سے حوزہ علمیہ کی خدمات معاشرے کے اندر انجام دے رہا ہے، کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے نامور علماء کرام اس حوزے سے پڑھنے کے بعد ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز ہیں۔ اب قرآن و اطرت اکیڈمی اس سال ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے والا ہے جو اسکول پروجیکٹ ہے، لیکن یہ خاص اسکول ہے کہ جس کو شروع کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو اسکول کے اندر چاہے سندھ بورڈ ہو چاہے کوئی اور بورڈ ہو، اس کے اندر تعلیم دنیاوی دی جاتی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس کے اندر خاص بات یہ ہوگی کہ انشاءاللہ او لیولز کے طرز پر بچوں کو پڑھایا جائے گا، اور او لیولز کا امتحان اس کا بھی آپشن موجود ہوگا اور سندھ بورڈ کا بھی آپشن موجود ہوگا، لیکن او لیولز کے اعتبار سے پڑھائی دی جائے گی اور انگلش میڈیم میں سارے سبجیکٹس کو پڑھایا جائے گا، اور ٹوٹلی یہ اسکول انشاءاللہ انگلش لینگویج کے اوپر کام کرنے والا ہوگا اور انگلش زبان کے اندر سارے سبجیکٹس کو پڑھانے والا ہوگا، چاہے میتھس ہو چاہے سوشل اسٹڈیز ہو چاہے سائنس ہو اور دیگر سبجیکٹس ہوں۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی انشاءاللہ یہ ہائیلی ریکگنائز اسکول بنے گا اور ہائیلی ریکمنڈڈ اسکول بنے گا، اور انشاءاللہ ان منازل کو بھی طے کرے گا۔ اور دوسری چیز اس اسکول کے اندر انشاءاللہ یہ ہوگی کہ حفظ قرآن، حفظ نہج البلاغہ، دینیات، توضیح المسائل اور جو مذہب سے ریلیٹڈ باتیں ہیں وہ بھی بچے کو سکھائی جائیں گی، تاکہ یہ بچہ جب اس اسکول سے نکلے تو وہ دنیا کو بھی جانتا ہو اور دین کو بھی جانتا ہو۔ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک دینہ لدنیا ودنیاہ لدینہ فلیس منا، جس شخص نے دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دیا یا دین کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس اسکول کے اندر کوشش یہ ہوگی کہ دنیاوی اعتبار سے بھی بھرپور تعلیم دی جائے اور دینی اعتبار سے بھی بھرپور تعلیم دی جائے۔ اور میں تھوڑا سا اس کا جو جائزہ لیا ہے اور جو سمجھ میں آئی ہے باتیں، اور الحمدللہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب نے جس فرد کو یہ ذمہ داری دی ہے، جناب حافظ محمد اسد صاحب، جو پچھلے 2 سال سے کم از کم اس پروجیکٹ پر پہلے بھی کام کر رہے تھے، لیکن اب وہ قرآن اطرت کے ساتھ جوائن ہونے کے بعد بہتر انداز میں انشاءاللہ اپنی خدمات کو پیش کریں گے۔ تو انہوں نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ 9 گھنٹے کی اسکول ہوگی، جس میں سے 1 یا 1.5 گھنٹہ نماز کا اور کھانے پینے کا ہوگا، جو لنچ کا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو باقی 4 گھنٹے بچ جائیں گے تو اس میں 4 گھنٹے دنیاوی تعلیم کو دیے جائیں گے اور 4 گھنٹے دینی تعلیم کو دیے جائیں گے، اور اتنے پیار و محبت کے ساتھ، اتنے احترام کے ساتھ، اتنے رسپیکٹ کے ساتھ اس بچے کو پڑھایا جائے گا کہ اس کے اندر خود شوق پیدا ہوگا کہ میں دین کو بھی صحیح طریقے سے حاصل کروں اور دنیا کو بھی صحیح طریقے سے حاصل کروں۔ اور جو اب تک کے تجربے کے اندر بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر 3 سال یا میکسیمم 4 سال کے اندر جو داخل ہونے والا بچہ ہے وہ حافظ کل قرآن بن جاتا ہے، وہ حافظ نہج البلاغہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ حافظ صحیفہ سجادیہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اسی اعتبار سے دنیاوی طور پر بھی اتنا مضبوط اور اسٹرانگ نکلتا ہے کہ وہ انگلش جانتا ہے، وہ دنیا کو پہچانتا ہے اور دنیا کے اندر بھی جا کر بہترین انداز میں خدمات انجام دے سکتا ہے۔ اور چونکہ حوزہ علمیہ قرآن و اطرت کا جو طریقہ تھا وہ میٹرک کے بعد سے شروع ہوتا ہے، تو یہ جو اسکول میں آنے والا بچہ ہے انشاءاللہ یہ اگر دنیاوی تعلیم بھی اچھی طریقے سے حاصل کرتا ہے، دینی تعلیم بھی اچھی طریقے سے حاصل کرتا ہے، تو شاید یہی اسٹوڈنٹ آگے جا کر ایک بہت اچھا عالم دین بنے گا جو انٹرنیشنلی انشاءاللہ خدمات انجام دے پائے گا۔ اور اگر وہ عالم دین نہیں بھی بنتے ہیں تو ان کے پاس دنیا کی مختلف فیلڈز کی بھی آپشنز موجود ہوں گے۔ اگر وہ انجینئرنگ فیلڈ میں جائیں، اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہیں، اگر وہ کوئی بھی فیلڈ کے اندر جانا چاہیں تو وہ بہترین ڈاکٹر بنیں گے کہ جو علم دین کو بھی جاننے والے ہوں، جو قرآن کی آیات کو بھی جاننے والے ہوں، قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے والے ہوں۔ اور اس اسکول کے اندر ایڈمیشن کا طریقہ بھی بڑا یونیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ آئے اپنے بچے کو، اس نے کہا کہ مجھے اپنے بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اسکول مثال کے طور پر ایک ذمہ داری لیتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بچے کو جیسے بھی ہو سکے حافظ قرآن بنا دینا ہے، جیسے بھی ہو سکے ہمیں بہت اچھا اس کو انجینئر یا میڈیکل اسٹوڈنٹ بنانا ہے۔ یہ نہیں ہے، اس کا بھی ایک خاص پروسیس ہے۔ اس کا پروسیس یہ ہے کہ جب ایڈمیشن شروع ہوں گے اور کلاسز شروع ہوں گی مثال کے طور پر اگست کے اندر، تو اس سے پہلے جون جولائی کے اندر ایک سمر کیمپ لگایا جائے گا،
اور اس سمر کیمپ کے اندر تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ شرکت کرنا ضروری ہے. ان کیس اگر کوئی بہت زیادہ باشعور بچہ ہے اور بہت انٹیلیکچوئل ہے تو اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ایک عام پروسیس ہی ہوگا کہ اس کے اندر، اس سمر کیمپ کے اندر شرکت کرنا ضروری ہوگا. اور اس سمر کیمپ کے اندر ہی آپ سمجھ لیجیے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے، انٹرویو بھی ہو رہا ہے، بچے کی صلاحیت کو پرکھا جا رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے جو ایام ہوں گے جس میں آپ اسکول میں اگر شریک ہوتے ہیں تو کس طریقے کی اسٹڈیز ہوگی، حفظ کیسے کروایا جائے گا، کیا معاملات ہوں گے. تو خود ان کے لیے بھی ایک ٹرائل ہو جائے گا، اور جو اساتذہ ہیں ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس بچے کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ وہ آگے چل کر اسٹوڈنٹ بن سکے یا نہیں. تو الحمدللہ پچھلے سال تقریباً 750 لوگوں نے رجسٹر کروایا، 650 زیادہ لوگوں نے اس سمر کیمپ کے اندر حصہ لیا اور بھرپور طریقے سے کوشش کی کہ اپنا ایڈمیشن کروا سکیں. لیکن چونکہ ہمارا یہاں جو کرائیٹیریا ہے وہ بہت ہائی رکھا گیا ہے کہ الحمدللہ ہماری کمیونٹی کے ماشاءاللہ سارے بچے ہی بہت اچھے، بہت لائق ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی وہ کہ جو سب سے زیادہ استحقاق رکھتے ہیں ان کو ہماری کوشش ہے کہ ایڈمیشن دیا جائے. تو 650 سے زیادہ بچوں میں سے صرف 25 اسٹوڈنٹس ایسے تھے، جو پچھلے سال 25 اسٹوڈنٹ ایسے تھے کہ جن کو سلیکٹ کیا گیا. البتہ اس سے بھی پہلے والے سال میں پھر 25 اسٹوڈنٹس جن کو سلیکٹ کیا گیا تھا. تو پچھلے سال بھی 25 اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا گیا، جس میں سے ہاف گرلز تھیں، ہاف بوائز تھیں، شاید 13-12 کا فگر تھا. اور ان 25 اسٹوڈنٹس کو پھر تیار کیا گیا ہے کہ اب آپ کو ہم حفظ قرآن بھی کروائیں گے، آپ کو صحیح انگلش کے اندر دیگر جو علوم ہیں اس کی بھی تعلیمات دیں گے. اور یہ چیز وہ ہے کہ جس کا ذکر خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا. فرماتے ہیں کہ وَيْلٌ لِأَوْلَادِ آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ، افسوس ہے آخری زمانے کے بچوں کے اوپر ان کے والدین کی وجہ سے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیا ان کے والدین کافر ہوں گے؟ رسول نے فرمایا نہیں. عرض کیا کہ کیا ان کے والدین مشرک ہوں گے؟ فرمایا نہیں. پھر کہا کہ ان کے والدین پھر کیسے ہوں گے کہ بچوں کے اوپر آپ کو افسوس ہو رہا ہے؟ کہا ان کے والدین مسلمان مؤمن ہوں گے، لیکن لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، جو واجبات اور فرائض تھے اس میں سے کسی چیز کی وہ تعلیم نہیں دیں گے. تو آخری زمانے کے بچوں کے لیے جو رسول خدا نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی کچھ ہم تعبیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے اندر آپ والدین بھی بھرپور انداز میں اپنے بچوں کو بھیجیں، سمر کیمپ کے اندر بھیجیں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ کس طرح سے یہ اسکول آگے چلے گی، اور خود یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو بھی اندازہ ہو کہ اس بچے کے اندر کتنی صلاحیت موجود ہے کہ اس کو ہم اپنے پروگرام کے اندر شامل کر سکیں یا نہیں. تو 650 اسٹوڈنٹس سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے امتحان دیا تھا، اس میں سے صرف 25 اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا گیا ہے. 650 میں سے صرف 25 اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا گیا ہے جن کے ابو 95% مارکس تھے. تو 95% سے زیادہ جن کے مارکس ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے. یقیناً باقی دیگر بچے بھی بہت زیادہ قابل ہوں گے، لیکن اتنا اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس میں کسی بھی اعتبار سے سمجھوتا نہ کیا جائے، بہترین تعلیم دی جائے، بہترین تربیت کا انتظام کیا جائے، اس کو ریلیکس رکھا جائے، احترام، پیار، محبت کے ساتھ اس کو پڑھایا جائے، تاکہ وہ ریلیکس ہو کر یہ ان ساری چیزوں کو حاصل کر سکے اور اچھا پروڈکٹیو بچہ باہر نکل آ سکے. تو سمر کیمپ کے اندر جب بچوں کو دعوت دی گئی تو وہ بچے وہ تھے کہ جو 2nd کلاس سے لے کر 7th کلاس تک کے بچے تھے، اور ان کا جب اس سمر کیمپ سے گزارا گیا تو اب وہ اس قابل ہوں گے کہ جو 2nd کلاس کے بچے ہوں گے وہ 3rd کلاس کے اندر ایڈمیشن لیں، اور اسی طریقے سے جو 3rd کلاس والے تھے وہ 4th کلاس میں، اور جو 5 کلاس والے تھے 6th کلاس میں، جو 7 کلاس والے تھے وہ 8 کلاس میں. تو 8 کلاس تک کی ہمارے پاس گنجائش ہے. جو 7 کلاس پاس کر چکے ہیں وہ اس سمر کیمپ کے اندر شرکت کریں گے، تاکہ اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں تو 8 کلاس کے اندر ہمارے پاس وہ شریک ہو سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ابھی جو فی الحال گنجائش موجود ہے وہ 3rd کلاس سے لے کر 8th کلاس تک کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ بھرپور انداز میں اس میں شرکت فرمائیں گے، جس طریقے سے پہلے بھی شرکت ہوتی رہی، اور یہ انشاءاللہ 2 گنا 3 گنا 10 گنا زیادہ پروڈکٹیو کام ہوگا اور معاشرے کے اندر ایک بہترین تبدیلی کا سبب بنے گا. حضور سرور کائنات کی بڑی پیاری حدیث ہے جو ہمارے پاس لکھی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم علی حبی وحب اہل بیتی والقرآن، اپنے بچوں کی تربیت کرو میری محبت کے ساتھ، میرے اہل بیت کی محبت کے ساتھ، اور قرآن کریم کی محبت کے ساتھ. تو ان ساری چیزوں کی جو تربیت کے پہلو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا انشاءاللہ اس اسکول کے اندر. اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ جس کی وجہ سے آج کی تقریب منعقد کی گئی ہے وہ کوئز مقابلے کا تھا.
مقابلہ حفظ قرآن کا تھا جس کی آج تقریب انعامات ہیں، اس کا بھی سلسلہ میں مختصر آپ کی خدمت بیان کروں کہ ماہ رمضان کے اندر یہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے کہ آن لائن پروگرام کے اندر اور آن لائن کوئز کے اندر جو شرکت کرنا چاہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایک کلپ ہے تفسیر قرآن کی، آپ کو اس کو سننا ہے اور اس کو سننے کے بعد جو کوئز کے اندر سوالات کیے گئے ہیں اس کے جوابات دینے ہیں، اور جو بہترین نمبر لانے والے افراد ہوں گے ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ تو اس مرتبہ جو اس کوئز کے اندر شریک ہوئے تھے ان کی تعداد بھی 1000 سے زیادہ تھی، جو پوری دنیا سے شریک ہوئے تھے، کیونکہ آن لائن مقابلہ تھا تو اس کے اندر قید نہیں تھی، پوری دنیا سے شریک ہوئے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو مقابلہ حفظ قرآن تھا اس میں بھی پوری دنیا سے اسٹوڈنٹ شریک ہوئے تھے، لیکن حفظ قرآن جو ہے وہ ہمارے آہستہ آہستہ ریوائیو ہو رہا ہے اور آہستہ سے لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ جو حفظ کرنے والے ہوں۔ تو اس کے اندر مختلف سیکشنز رکھے گئے تھے، حفظ موضوعی کا سیکشن رکھا گیا تھا، 5 سپارے یاد جس میں ان کا سیکشن رکھا گیا تھا، 10 سپاروں کا، 15 سپاروں کا اور پورے قرآن کا۔ تو الحمدللہ ہر کیٹیگری کے اندر لوگوں نے شرکت کی، اور جو اس کے اندر بھی بہترین نمبر لانے والے افراد تھے ان کو بھی آج انشاءاللہ پذیرائی کی جائے گی اور ان کی بھی تشویق کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ سارے پروجیکٹس ہیں جو انشاءاللہ اب قرآن و اطرت شروع کرنے والا ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس کے اندر بھرپور طریقے سے تعاون کیجیے گا، جس طریقے سے حضور نے فرمایا ہے کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها الی یوم القیامہ۔ جو شخص کسی نیک کام کی بنیاد رکھتا ہے تو بنیاد رکھنے کا بھی اسے ثواب ملتا ہے، اور جو اس سے فائدہ اٹھائے گا قیامت تک اس کا اجر و ثواب بھی اسی کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو ایک صدقہ جاریہ ہے جس کے اندر آپ شریک ہو سکتے ہیں، ایک باقیات الصالحات ہے، جب تک یہ اسکول انشاءاللہ قائم و دائم ہے اس کا ثواب حاصل ہوتے رہے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو فیس رکھی گئی ہے اس اسکول کے اندر شریک ہونے والوں کے لیے وہ بہت کم رکھی گئی ہے، اور اس کے جو اخراجات ہیں، ایکسپنس ہے، وہ بہت زیادہ ہیں، جو ٹیچرز کے ایکسپنس ہیں، ایڈمنسٹریشن ایکسپنس ہے، وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اس میں آپ سے مالی تعاون کی بھی درخواست ہے، فکری تعاون کی درخواست ہے، اور نفسیاتی تعاون کی درخواست ہے۔ قرآن کریم نے بھی شاہ فرمایا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو، تعاون کرو، لیکن جو برائی کا کام ہے اس میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ ویسے تو ہمارے ناظرین انشاءاللہ جانتے ہیں کہ قرآن تدریس اکیڈمی ایک عرصہ دراز سے کام کرنے والا ادارہ ہے، جس کو مختلف مراجعین کے خمس کا اجازہ بھی حاصل ہے، جس میں آیت اللہ السیستانی کا نام بھی موجود ہے۔ لہٰذا اس پروجیکٹ کے اندر بھی وہ افراد جو خمس کے ذریعے ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہیں وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی خمس کا اجازہ آیت اللہ السیستانی کا اور دیگر مراجعین کا موجود ہے۔ تو ہم اپنے عرائض کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ کا وقت لیا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری باتوں کو سماعت فرمایا، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ تمام کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے پروردگار اسے کامیابی کے ساتھ ہمکنار فرمائے، اور اس سے جو نکلنے والے بچے ہیں اور ہم سب کو پروردگار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے سپاہی میں قرار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔